دین سے زیادہ ضروری، اعمال سے زیادہ ضروری، ہر چیز سے زیادہ ضروری، ہر محنت سے زیادہ ضروری، مرید بننے سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ وہ یہ سوچے اور یہ فکر کرے کہ میں اپنے آقا کا امتی ہوں تو میں امتی کیسے بن جاؤں؟ میں آقا کا امتی ہوں تو میں اپنے آقا کا سچا امتی کیسے بن جاؤں؟ یہ رخ دوہر کرنا پڑنے والے کو، رکھو بھائی بازو سب کچھ، رکھو سب کچھ بازو، ہم کس کے کرنا پڑنے والے ہیں؟ کس کا کرنا پڑے گی؟ تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ تو نہیں بولے گا، کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو کیا کہیں گے؟ محمد رسول اللہ کہیں گے۔ اب روک دو کہ آقا کی امت ہے نا، ہاں آقا کی امت ہے، تو پہلے سب کچھ بعد میں ہوگا، علم بعد میں، بیان بعد میں، نعتیں بعد میں، تقریر بعد میں، مرید بعد میں، سب کچھ بعد میں، لیکن پہلے جو ہم نے کلمہ پڑھ کر جس آقا کے امتی ہونے کا ہم نے اقرار کیا اور جس کلمے کو پڑھ کر ہم اپنے آقا کے امتی ظاہر میں بنے ہیں، ویسے ہی اپنے قلب و جان کے ساتھ اس آقا کے امتی ہم پہلے بن جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور امتی ہوتا کون ہے؟ امتی ہوتا وہ ہے کہ جو دل و جان سے زیادہ، اپنے جینے سے زیادہ اپنے آقا سے محبت کرنے والا، وہ امتی ہے میرے آقا کا۔ سمجھ گئے؟ امت تو پھیلی بھی ہے، چکروں میں پڑا ہوا ہے کہ چلو اور بھی اسلام کو زندہ کرو، مسلمانہ بناؤ، مسلمان بناؤ، مسلمان لٹریچر بانٹو، ہاں ٹھیک ہے اسلام قبول کرواؤ، مسلمان بناؤ، کتنے ہیں نا۔ ان کے رخ کو تو صحیح کر، اس سے میرے آقا کے دل کے قلب سکون کا ذریعہ بنے گا نا۔ اور یہ چیزیں میرے بچوں ہمارے تمہارے اپنے اختیار سے کرنے کے لیے نہیں ہے، اس دھوکے میں نہیں رہنا۔ ہاں البتہ یہ دولت مانگ سکتے ہیں، بھیک مانگ سکتے ہیں، شہدائے کربلا کا واسطہ دے کر، پنجتن پاک کا واسطہ دے کر، غوث و خواجہ کا واسطہ دے کر، ان اولیاء اکرام کی زندگیوں کے اندر میں کیا رخ ملے گا؟ ان کی زندگیوں میں یہی رخ ملے گا کہ وہ پوری امت کو، میرے آقا کی ہر کلمہ پڑھنے والے کو، چاہے کسی ملک کا، کسی علاقے کا اور کسی درجے کا مسلمان ہو، وہ کوئی دوسری نظر سے نہیں دیکھتے تھے کہ یہ اپنی خانقاہ محمدی کا ہے کہ اپنی جماعت کا ہے کہ اپنا شیخی پیر بھائی، یہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اولیاء کیا دیکھتے تھے کہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور آقا کا کلمہ پڑھنے والا دیکھ کر اس کو اس کی تعظیم اور عظمت میں اس کے لیے استقبال کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے تھے اور اس کی خدمت بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ان کو اس بات کا احساس تھا، کیوں کہ میں اس گناہگار مسلمان ہی کے لیے اگر میں اس سے محبت کروں گا، میں اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤں گا اور اپنی گاڑی پسینے کی کمائی اس پر لگاؤں گا، اور اس کے دل کے اندر میں ٹمٹماتا ہوا پانی وہ خوش ہو جائے گا کہ میرا ایک مسلمان بھائی، اس لیے کہ میں اس آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہوں تو اس نے میری یہ مدد کی اور مجھ سے اس نے محبت کی اور میرے ساتھ میں اس نے یہ سلوک کا معاملہ کیا، تو وہ دستک سیدھی نعرہ پاک مصطفیٰ پر پہنچے گی، مدینے کی چوکھٹ تک پہنچے گی کہ ایک امتی ہے تمہارا جو تمہاری وجہ سے، تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہونے کی حیثیت سے اس نے اس کے ساتھ میں محبت اور سلوک کا معاملہ کیا۔ اب ہم بھی خانقاہ محمدی والے چشتیہ رومان والے دیکھیے گھدا کھجاون ہے، تمہارا اکرام میں کرتا ہوں، میرا اکرام تم کرو، تم مجھے سلام کرو، میں تم کو سلام کرتا ہوں، میں تمہاری دستبوسی کرتا ہوں، تم میری دستبوسی کرو، تم میری قدم بوسی کرو، نہیں، بالکل نہیں، اپنوں میں نہ کرو کوئی بات نہیں، لیکن میدان بناؤ پورے کلمہ پڑھنے والوں کی محبتوں کو اپنے دل میں پیدا کرو، اور ان کو اس رخ پر لانے کی ذمہ داری ہے تمہاری اور میری کہ اس وقت میں یہ بات حق ہے تاریخی حقائق کے ساتھ میں کہ امت کے حق کو رخ کو موڑ کر غلط رخ پر امت کو ڈال دیا گیا ہے۔ دینی نظام سارے کے سارے دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے تھے، دینی نظام کے لیے ہوتے ہیں، دین کو مضبوط کرنے کے لیے نا، اور دین کیا ہے؟ دین خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم ذات مصطفیٰ نعرہ پاک مصطفیٰ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ذات مصطفیٰ نعرہ پاک مصطفیٰ ہے۔ اب دین کو مضبوط کرنے کے لیے نعرہ پاک مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ کے ساتھ امت کو جوڑنا، یہی تو اصل دین کی خدمت ہے، بجائے اس کے ہر ایک اپنی مسلک، اپنی جماعت، اپنی خانقاہ، اپنے لیے اپنے نظریات
اور اپنے بڑوں کی تعظیم اور اپنے بڑوں کے ساتھ ان کی دکانوں کے چلانے کے لیے تفریقے پیدا کریں تو وہ دین کو مضبوط کرنے والا ہے ذات مصطفیٰ کے ساتھ امت کو، یا دین کو نقصان پہنچانے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے؟ اتنا بڑا جرم امت نہیں کرتی تھی، لیکن اسلام کے مکار دشمنوں نے اس امت کو تعمیر کے عنوان پر تخریب میں لگا دیا۔ کیا کر دیا؟ اب یہاں پر دیکھنا یہ پڑے گا کہ اصل جو دین کی تعمیر جن کے ہاتھ پر ہوئی، الگ تک یہ 15ویں صدی کے اندر میں خانقاہ محمدی کا نظریہ کہہ کر ہم پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عقل ہے، شعور ہے۔ اگر دیانت اور ایمان ہے تو ذرا بھی سوچو تو رب تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا کہ بتاؤ میرے اولیاء کے زندگیوں کے اندر میں کہیں پر کسی مسلمان کے ساتھ میں نفرت نظر آئے گی؟ گروپ بندیوں اور جماعتوں کے اندر میں، مسلکوں کے اندر میں انہوں نے بانٹا تھا امت کو۔ یہ تو دین کو کمزور کرنے کے نظام ہے، دین کو کمزور کرنے کے نظام ہے جو یہودیوں نے غیر محسوس طریقے سے امت میں زندہ کر دیے۔ اور تم بھی اگر انہی بنیادوں کے اوپر اپنی کوئی ایک الگ سی جماعت بنا لو، اپنی کوئی الگ پہچان بنا لو، تو تم بھی دین کے کمزور کرنے والوں میں، دین کی خدمت کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، اور منزلیں تم سے بھی دور ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم نے تمہارے لیے منزل جو متعین کی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین ذات مصطفیٰ ہے۔ دین کیا ہے؟ خدا کی قسم نالے پاک مصطفیٰ ہی دین ہے۔ اگر وہ نہیں تو دین ہی نہیں، کھل کر سن لیجیے، اگر وہ نہیں تو دین ہی نہیں۔ اس جگہ پر ذات مصطفیٰ نالے پاک مصطفیٰ کے مقام پر اگر کوئی اپنے پیر کو، کوئی اپنی جماعت کو، کوئی اپنے مسئلے کو، کوئی اپنے مسلک کو، کوئی اپنے نظریے کو اگر لا لیا تو قائم مقام نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم۔ ارے اللہ کے سوالات نبی نعرہ پاک مصطفیٰ ذات مصطفیٰ کے مقابلے پر نہیں آ سکے، رب نے برداشت نہیں کیا ان کو، تو اس زمانے کا گمراہ مسلمان اس مقام پر جو مقام میرے آقا کا اور دین کا ہے، نعرہ پاک مصطفیٰ کا ہے، اس مقام پر جو اپنی جماعت کو لا لے، اپنی خانقاہ کو لا لے، اپنے پیر کو لا لے، اپنے مسلک کو لا لے، تو یہ دین کو کمزور کرنے والا نہیں ہے۔ دین کو مضبوط کرنے کا نظام کیا ہے؟ دین کو مضبوط کرنے کا نظام خدا کی قسم صرف یہ ہے کہ دین ذات مصطفیٰ ہے، تو جو امت ہے آقا کی، اس امت کو آقا کی امت بنا دو۔ یہ تمہاری خدمت ہوگی کہ جس کا بدلہ تم کو میرے آقا عطا فرمائیں گے اور زندگی میں عطا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ زندگی میں عطا کریں گے۔ امت اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتی تھی، امت اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب اس طرح کے فتنے اٹھے اور لوگوں نے ان سے فتویٰ پوچھا کہ خارجیوں کی طرف سے یہ معاملہ ہے، ان کی طرف سے یہ مسئلہ ہے، اور ان کی طرف سے مسئلہ ہے، ہم مسلمان کن کو مانیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دامن کو بچانے کے لیے کیا فرما دیا کہ جس کے اندر میں ننانوے وجہ کفر بھی نظر آ جائے اور ایک وجہ ایمان ہم کو نظر آ جائے گا تو ہم اس کو ایمان والا ہونے کی تصدیق کریں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جن میں شعور ہوتا ہے، جو بارگاہ مصطفیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آگ میں اپنے ہاتھوں کو جلانے والے نہیں ہوتے۔ اب اس کے برخلاف آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی آگ پر اپنی روٹیاں پکائی اور سیکی جا رہی ہے نا۔ ان کو برا بولو، اپنے کو اچھا بولو، اپنے پیر کو اچھا بولو اور اپنی جماعت کو اچھا بولو، اب بس اپنی روٹیاں سیکو۔ تجھے کہاں مقصد ہے میرے آقا کے نعرہ پاک سے، اور تجھے کہاں ہے امت کا درد و فکر کہ جن کی امت ہے ان کو امت بنانے کے لیے تیار ہے۔ اب تو خود اپنے تئیں میں یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ہیں، وہ تبلیغ کے ہیں، وہ وہابی ہے، وہ بدعتی ہے۔ اچھا، سب کو کاٹ کاٹ کر پھر رہے گا کتنا؟ نہیں، ہم سنی ہیں۔ پھر اب ان سنیوں کا بھی معاملہ کہ ان کو بھی یہ رخ کہاں پر ملا ہوا ہے، ان کو تو صرف کارگزاریاں تو سامنے ہی ہے، ان کے پاس تو دو دھاری تلواریں رہتی ہے، دو دھاری تلواریں ہوتی ہیں۔ اشد علی الکفار رحماء بینہم، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ بھی یہ نرم
اور جو اسلام کا انکار کرے کافر ہو ان کے لیے وہ شدت اور سخت. لیکن معاملہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ان کی پہچان ہی بتائی گئی ایمان والوں کی کہ وہ اپنوں کے ساتھ میں نرم دل ہوں گے، اور جو انکار کرنے والے اسلام کا نقصان چاہنے والے ہوں گے ان کے ساتھ میں سخت ہوں گے. اور یہ پہلوان کافروں کو مشرکوں کو برداشت کرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس کی مزوری اور اس کی ان کی تراہٹ اور اس کا چیخنا اور پکارنا، کرسیوں کو توڑنا، اسٹیجوں کو ہلا دینا مسلمانوں کے لیے، ان کو جہنمی بنانے کے لیے، ان کو بے غسلہ بنانے کے لیے، ان کو حرامی قرار دینے کے لیے، اس کے لیے کتابیں، ان کے لیے دارالافتاء اور ان کے لیے مدارس، ان کے لیے بڑے بڑے جلسے، اس کے لیے بڑے بڑے جلوس. یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا دنیا کے لیے؟ یہ دین کی خدمت ہے. اچھا یہی اصل اگر خدمت مان لی جائے، چلو تم بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ پر شک کرو گے، لیکن بات تو صاف کر دوں میں سامنے. اگر یہی خدمت ہے اور تمہارے اندر بدنصیبی کے ساتھ مسلک اور جماعت کا روگ اگر تمہارے اندر بھی آ گیا ہو، رنگ چڑھ گیا ہو، تو پھر تھوڑا سا اوپر اٹھ کر دیکھو کیا اس طرح کی خدمتیں جو دین کو فائدہ پہنچایا ہے میرے آقاؤں نے غریب نواز اور غوث اعظم کی زندگی میں نظر آئے گی؟ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت الرضوان کی ذات میں، بابا فرید کی ذات میں، یا صابر پاک کی ذات میں، محبوب اللہ نظام الدین اولیاء کی ذات میں، یا تاج پاک کی ذات میں، یا راجہ شاہ ولی کی ذات میں، یا دنیا کے لاکھوں اولیاء کی ذاتوں میں دین کی خدمت کا رخ جو یہ لوگ دے رہے ہیں امت کو کاٹنے کا، تو جس سے دین کو فائدہ پہنچا، جس سے امت کو فائدہ پہنچا، اور جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنا بنا دیا اور جن کو نواز دیا میرے مصطفیٰ نے مدینے کی خیرات سے، وہ اولیاء ہے. یہ کیا ان اولیاء نے اپنی زندگی میں خدمت کا کیا رخ اختیار کیا؟ امت کو جہنمی بولنا، امت کو کاٹنا، اپنے مسلک کو، اپنی پیری مریدی کو چلانے کے لیے سب کو گمراہ بولنا. اولیاء کی زندگی تو ہے نا نمونہ، کھلی ہوئی کتاب ہے ہمارے سامنے. ان کی زندگی میں کیا رخ تھا؟ ان کی زندگی میں صرف یہی رخ ملے گا جو میرے مصطفیٰ کی حیات طیبہ کا جو رخ تھا، اور وہی رخ ملے گا. کیوں کہ وہ اولیاء اپنے وجود میں آئینہ مصطفیٰ بنے ہوئے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں اولیاء؟ وہاں ڈپلیکیٹ بات نہیں چلتی، وہاں پر مسلک اور جماعتوں کی دھوم دھام نہیں رہتی. وہ تو کیا ہوتے ہیں؟ ارے جو چیز اس زمانے میں تھی نہیں، بات کی چیزیں ہیں تو بات کو کیوں قبول کیا جائے گا؟ اس میں خیر ہوئی ہی کہاں سکتا ہے جو اس خیر کے زمانے میں نہ تھی ہو. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کے سرکار کے زمانے میں امت تھی کہ نہیں تھی؟ جماعت تھی، مسلک تھے، مسلمانوں کو کافر اور مشرک بولنا، تفریق بازیاں تھی، ایسے بڑے بڑے اسٹیجوں کے بیانات کرنا تھا، فتوے دینا تھا، کچھ نہیں تھا. نہیں کیا تھی وہاں پر؟ امت تھی. اور امت، ایک امت دوسرے امت کی قدردان ہوا کرتی تھی. اور ان معاملات کے اندر میرے آقا نے تو احتیاط کی صورت میں وحدت امت اور اجتماعی امت کے لیے کہ کہیں لوگوں کے سامنے پیغام نہ چلے جائے کہ یہ مسلمان خود اپنے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے جرم کرنے والوں کو بھی میرے مصطفیٰ نے نظر انداز کر دیا. اب یہ پتہ نہیں کون سی حکمت کے ساتھ میں ہے کہ اسلام کو اس لیے المیہ تو یہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر دوسری قومیں مسلمانوں کو ایک قوم سمجھتی ہے، سمجھتی نہیں سمجھتی، لیکن مسلمان بدنصیبی سے مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور وہ دور بیٹھ کر بہت بے فکر ہو چکے ہیں کہ اب ہم کو مسلمانوں کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں ہم نے خود ایسے نظام بنا دیے ہیں کہ وہ خود اپنے اپنوں کو قتل کریں گے، خود مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملکوں کو برباد کریں گے، خود مسلمانوں کو نفرت کے ساتھ میں نفرت کی آگ میں جلائیں گے. یہ سلام کرنے کو پسند نہیں ہوں گے، بات کرنے کو پسند نہیں ہوں گے. یہ مرض ہے کہ نہیں عالمی مرض اس وقت میں امت کے لیے؟ اور دعائے مرض اور دوائے مرض کیا ہے؟ اپنے دل کو سارے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ میں صاف کرو، اور اس معنی میں کہ یا رسول اللہ
ہم سے جو قصور ہو گیا، آپ کی کلمہ پڑھنے والی امت کو ہم نے دوسرے رنگ اور دوسرے چشمے سے دیکھ کر ان کو ہم نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا، ہم مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے اندر ہم کو معاف کر دیجیے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو آقا کی امت عقیدے میں یقین کرو، اور جب بھی موقع ملے ان کے ساتھ میں سلوک اور اخلاق کا معاملہ کرو۔ نہیں انہوں نے بولا تو ان کی شادی پہ گیا تو بدعقیدے خانقاہ والے ان کے پاس نہیں جاتے، اور وہ مسلک والے ان کے پاس نہیں، یہ جماعت والے ان کے پاس نہیں۔ ہمارے خانقاہ محمدی کا نظام یہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے تو اگر وہ کلمہ پڑھتا، اگر واقعتاً کوئی آ کر میرے آقا کی ذات کی گستاخی کرے، خدا کی قسم وہ چاہے تمہارا اپنا کوئی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ تو کوئی معاملہ نہیں، تمہارا رشتہ کوئی باقی نہیں رہتا نا، کوئی کمپرمائز نہیں۔ وہاں تو ٹھن ٹھن امتی بنے گا، کیا بنے گا؟ نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا کسی اور کا واقعہ ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد میں آئے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، میں جب دشمنوں کے ساتھ میں تھا اور تم آقا کے ساتھ میں تھے تو میری تلوار اور تیر کے ریج میں آپ 3 مرتبہ تو آئے، میں نے آپ کی محبت کے اندر میں اپنے تیر کے نشانے کو مس کر دیا۔ تو غالب حضرت ابوبکر یہ کوئی اور ہے، صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، تو کہا ہنسے مسکرائے، کہا کہ بیٹا کہ تیرے اندر میں جب میں تیرے تیر کے نشانے پر آیا ہوں تو تو نے جان بوجھ کر تیر کے نشانے کو چوک دیا، اور باپ ہونے کی محبت نے تیرے نشانے کو چوک ہوا کیا، لیکن یاد رکھ اگر میرے نشانے پر تو اگر آ جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی وجہ سے تو بیٹا ہونے کی محبت میں میرا نشانہ چوکتا نہیں تھا، بلکہ نشانے پر تجھ کو میں نشانہ بنا دیتا۔ تو آقا کے معاملات کے اندر میں کوئی کمپرمائز نہیں، ہم کوئی مٹھے لوگ نہیں ہیں، اور کوئی کیا کیا کہنا شروع کر دیے، ملی جیت گورنمنٹ، اور کیا کیا کہنا تانے دینا شروع کر دیے ہیں۔ نہیں، حق کے رخ کو اختیار کرو، اس مختصر زندگی کے اندر اپنی زندگی سے کچھ کر لو۔ تم اپنی دکانوں پر اگر کوئی بریلوی آ جائے تو اس کا گرا کرنے سے اپنے کو نہیں روکتے، اور کوئی دیوبندی تمہارے پاس میں آ کر کوئی چیز خرید کر تم کو منافع دے تو منافع تو واپس کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن دین کے معاملات کے اندر میں نفرت کرتے ہو۔ یہ تمہارے دین کے ساتھ صحیح دشمنی کی پہچان ہے۔ دنیا میں تو تم نفع کے حاصل کرنے کے لیے کوئی بیر نہیں رکھتے، لیکن دین کا معاملہ جہاں پر آ جاتا ہے، اس لیے میرے خانقاہ محمدی کے بچوں، سب سے پہلے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ پر تم توبہ کرو اور معافی مانگو کہ ہم سے جانے اور انجانے کے اندر اب تک جو کچھ بھی ہوا، جو اثرات سے متاثر ہو کر جو جراثیم ہمارے اندر بھی سرایت کر گئے، کیسے انہوں الگ، آج سے یہ ارادہ اور دل کے گہرائیوں کے ساتھ میں کہ نہیں، آقا کا جو کلمہ پڑھنے والا ہے اگر وہ میرے آقا کو اپنا محبوب تسلیم کرتا ہے تو وہ ہمارے دل و جان سے زیادہ ہمارا عزیز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تم جب یہ کرو پھر اب دل و جان سے عزیز بولو تو خالی مٹھے گھٹے کا اوپر کا عزیز بھائی بول کے خالی گلے ملنا نہیں، دل و جان سے زیادہ عزیز اگر سمجھتے ہو تو اس کے لیے جہاں پر موقع مل جائے، تم خانقاہ محمدی والے ہو کر تم کیا نظام کو لے کر چل رہے ہو کہ تمہارا پیر بھائی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے تو موز اور سیب لے کر تم پہنچ جاتے ہو، اس کی ہمدردی تو معلوم کرتے ہو، لیکن تمہارے پڑوسی کے اندر میں رہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ میں پردے میں ہے، ارے نہیں وہ جماعت اسلامی کا ہے، وہ اہل حدیث کا ہے، وہ تبلیغ کا ہے، تم کو یہ تربیت کس نے دی؟ کیوں جاہل بن رہے ہو، گمراہ ہو رہے ہو؟ زیادہ حق ہے تمہارے اوپر۔ تمہارا بھائی کو تو بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی میں نہیں آیا، مسئولیت کیسے معاف کر دے گا وہ، لیکن تم نے یہ نفرت کی نگاہوں کے ساتھ امت کو کاٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ یہ ہوتے ہیں دین کے سچے دین کے سپاہی۔ دین کا سپاہی کون ہوگا؟ جو دین کو مضبوط کرے، اور دین کیا ہے؟ نعرہ پاک مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اگر ایک بھٹکے ہوئے کو بھی، جس کو بھٹکا دیا گیا ہے میرے آقا کی عظمتوں اور میرے آقا کی رفتوں اور عزتوں اور میرے آقا کے معاملات کے اندر میں، نہیں اتنی تعظیم مت کرو اور اتنا یہ نت کرو وہ نہ کرو، باتوں میں آ گیا ہے، اب اس کو تم اپنے اخلاق پیش کر کے
ایسے لوگوں کو تو خاص طور پر اپنے اخلاق کو پیش کرو، جو تمہارے پیر کی مخالفت کرے، تمہارے خانقاہ کی مخالفت کرے، اگر کبھی ایسا موقع مل جائے تو تم ان کو نذرانہ پیش کرو، ان سے مصافحہ کرو، جھڑک دے تم کو کہ تم لوگ گمراہ ہے، تم لوگ گمراہ کرتے رہے، تم لوگ خانقاہ والے نہیں ہیں، غوث و خواجہ والے نہیں ہیں، بلکہ تم صرف پیر پرست ہے تم، تو کہنا کہ ہاں آپ دعا کیجئے کہ ہم کو صحیح پیر پرست بھی بنا دے، اور دعا کریے کہ تم ہم کو غوث و خواجہ کا سچا چاہنے والا بھی بنا دے۔ نفرتیں تمہارے پاس میں نہ ہو، نہیں انہوں اینٹ سے مارے تو ہم پتھر سے ماریں گے، ارے ہم بھی تو جواب دے سکتے ہیں، نہیں کس کو جواب دے رہے ہو؟ کسی کلمہ پڑھنے والے کو جواب دے رہے ہو، آقا کے امتی کو جواب دے رہے ہو۔ جہاں پر بھی کسی مسلمان پر نگاہ پڑے تو میرے خانقاہ محمدی کے بچوں کے دل میں وہ ساری غلاظتوں کو دور کر دینا، اور صرف اس اینگل کے ساتھ میں کہ میرے آقا کا وہ کلمہ پڑھنے والا میرے آقا کا امتی ہے۔ مسئلہ صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا، مسئلہ صاف ہونے کے بعد میں پھر اب وہ تو چیز باقی نہیں رہے گی نا۔ جب دل و جان کے ساتھ کچھ کلمہ پڑھنے والے کو اپنی محبت کا تم حق ادا کرو گے تو پھر ویسوں کو نفرتوں کی دیواریں تو آ جائے گی نا، پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا نہیں یہ لوگ خانقاہ محمدی والے نہیں، بولنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم بیمار ہوئے تو ہم جن کو گالیاں دیتے تھے اور سلام کرے تو جواب نہیں دیتے تھے، لیکن وہ آ کر انہوں نے ہماری عیادت کی، اور عیادت کرنے کے اوپر پھر پوچھ رہے کیوں بھی عیادت کی؟ یہ ہماری تعلیمات ایسی ہیں، اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے آقا کا نام لینے والے ہیں، اس اعتبار سے آپ سر آنکھوں پر ہے ہمارے، آپ کی عظمت اور آپ کی عزت ہمارے دل کے اندر میں، اس لیے کہ آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور پھر اس کلمے کی وجہ سے ہمارے آقا کی امت آپ ہے، اور جو میرے آقا کی امت ہے، اگر آپ کو میں خوش کروں گا تو ہمارے آقا ہم سے خوش ہوں گے، پیغام ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ورنہ گھدا کھجاون، ہاں اپنے مرید اپنے پیر بھائی تو اپنے پیر بھائی، اپنے خلیفہ بھائی تو اپنے خلیفہ بھائی، اپنی خانقاہ والے تو اپنی خانقاہ والے، اپنی جماعت والے تو تم بھی وہی مرض بن رہے ہو، وہی مریض بن رہے ہو، پھر کیا ہوا؟ مقصد پورا نہیں ہوگا، بلکہ تم خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ اپنے اندر کے کفر کو کاٹنے کے لیے اپنی تربیت کرو۔ تمہارا اندر کا جو کفر ہے نا، بیر ہے جو، نہیں انہوں ہمارے پیر کو گالیاں دینے والے جی، ہم کو برا بولنے والے جی، ہمارے خانقاہ کو برا بولنے والے جی، غوث و خواجہ کو اور اوپر چڑھتا ہے، نہیں اچھا کیا غوث و خواجہ کو، اچھا تو کون سی تعریف کرنے والا ہے؟ جتنے بیوی بچے یاد رہتے ہیں، یاد آتے ہیں، تو میرے غوث و خواجہ یاد آتے تجھے، حماقت کر رہا، کبھی تو بھی منقبت پڑھ لے کے، کبھی غوث و خواجہ کا نام لے لے کے، اب غوث و خواجہ کا چاہنے والا کہاں بنا تو؟ ابھی چاہت کا مطلب قلب سے ہوتا ہے، قلب میں غوث و خواجہ کے علاوہ کچھ نہ رہے تب تو چاہنے والا بنا ہے غوث و خواجہ کا، یہ تو مسخرہ پر ہے، ڈھونگی ہے تیرا، کہ منقبت پڑھ کے یا غریب نواز بول لے کے یا غوث الاعظم بول کے، مٹے اور کھٹوں کے لیے، ناکوں کے لیے، یہ تو ڈھونگی ہے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر مرید اور ہر خلیفہ اپنے وجود کے اندر میں اپنے قلب سے میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر معافی مانگے کہ آپ کی کلمہ پڑھنے والی امت کو ہم صرف آپ کی امت کے چشمے سے دیکھیں گے، سارے چشموں کو، سارے نظاموں کو نکال کر پھینک دیں گے۔ یہ تمہاری یہ ارادہ اور نیت اگر قبول ہو جائے، دل سے اگر تم کرو یہ کام اور ارادہ، اور اس کے لیے عملی طور پر تم اپنی زندگی کے اندر بھی، جب تم دل سے خالی وہ بولنے کو حضرت بولے اس واسطے انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں، بلکہ اپنا مال بھی خرچ کرو، اپنا وقت بھی نکالو، اور جو حق ہے ایک مسلمان کا، کیا فرمایا میرے آقا نے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 3 حق ہے، ایک تو ملاقات کرے تو پہل کر کے سلام کرے، کیا ہے یہ؟ ایک مسلمان پر دوسرے، اب تو منڈی پڑتا ہے کہ انہوں نہیں دیکھا تو اپن بھی نہیں دیکھا، ہوتا ہے سلام، پھر بھائی السلام علیکم، السلام علیکم، ماشاء اللہ، ہاں اپنا سنی ہے تو ماشاء اللہ السلام علیکم، ہاں مسافہ بھی ہو رہا، اور یہ بھی ارے ایک مسلمان کو تم مسلمان سمجھتے ہو، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا امتی سمجھتے ہو، کیا انہیں کلمے کا انکار کرا؟ اس کے لیے آپ کافر سمجھ رہے اس کو؟ کس چکر میں ڈال دیا ان لوگوں نے امت کو کاٹنے کے لیے؟ امت کو امت سے کاٹنے کے لیے کیسی دکانیں تو خوب چل رہی ہے، لیکن نقصان کتنا ہو رہا ہے امت کا؟ کیا کہ امت کو امت سے کاٹا تو یہ امت خود امت کو مسجدوں میں جا کر ان کے گلے کاٹ رہی ہے،
بندوقیں چلا کر ختم کر رہی ہے. جو کام یہود و نصارہ نہیں کر سکتے، ہمت نہیں کر سکتے، وہ خود مسلمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے اندر میں فائرنگ ہوتی ہے رمضان کے اندر میں. کوئی یہود و نصارہ کافر مشرک کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کون کر رہے ہیں؟ جن کے پاس میں امت کی کوئی فکر نہیں ہے، اس امت کو امت کے اینگل سے دیکھنے کا ان کے پاس میں نظریہ نہیں ہے. اس لیے اس وقت میں بڑی خدمت ہوگی اور تمہاری میری کمائی ہوگی کہ ہم یہ نظریات پھیلائیں آپس میں اور دوسروں کو اس کے لیے. اور جو نظریات پھیلتے ہیں نا وہ خالی منہ کے بولنے سے، میرے بیانوں سے یا تم لوگوں کے سن لینے سے نہیں ہوتے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے بھی حق کو جو آگے بڑھایا تھا وہ اپنی کمائی کے ایک ایک پائی کو اس پر لگانے کی نیت و ارادے کرتے تھے اور دوسروں کے ساتھ ان کے اخلاق اور ان کے ساتھ میں ہمدردیوں کا معاملہ کیا کرتے تھے. اس لیے ایسے موقعوں کو ڈھونڈ کر، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے جا کے تمہاری نسبتوں کی آگاہی ہو اور لوگ اس سے متاثر ہو. اس کے لیے لے لو 10 روپئے کے موز، جاؤ اس بیمار کے پاس، کسی کے پاس میں کوئی خوشی ہوئی، جاؤ اس کو 51 روپئے ہدیہ دو. اور کوئی مولانا ہے بیچارے، کوئی امام صاحب ہے، کوئی ویسے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو تمہارے متفق بھی نہیں ہیں، لیکن اپنے اخلاق ان کے ساتھ میں پیش کرو بجائے اس کے نہیں کٹ آ کے. تو تم بھی تو کاٹنے والے خسائی بن گئے. کیا کم کیا انہوں نے؟ تم بھی وہی اگر کرنا شروع کر دو. نہیں، بلکہ کرو کیا کہ ساری امت کو امت کے نظریے سے دیکھو. اور تم اگر یہ کرو گے نا تو پھر اسی لمحے میرے آقا تم کو جو نوازنے کے لیے راستے کھولیں گے. ہزاروں زندگیوں کے اندر میں آقا کی نوازش کے مقابلے میں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. نظروں میں آ جائیں گے کہ جن سے دین مضبوط ہوا ہے، جن سے میرے آقا کے دین کو فائدہ پہنچا ہے، اور دین ذات مصطفیٰ ہے، نارین پاک مصطفیٰ ہے. امت بھٹکی ہوئی، کٹی ہوئی جو نارین پاک مصطفیٰ سے جڑی ہے، پھر سے تاریخ دہرانا ہے، نئی تاریخ بنانا نہیں ہے. چکر میں مت رہو کہ خانقاہ محمدی والے بھی نئی تاریخ بنائیں گے، کوئی ضرورت نہیں، بلکہ صرف ان کو اپنا نمونہ اور آئیڈیا بنا کر تاریخ دہرانے کی کوشش کرنے کا نظام یہ خانقاہ محمدی ہے. حماقت نہیں کرنا کہ نہیں ہماری بھی خانقاہ کا نہیں. تاریخ بنانا نہیں ہے بلکہ تاریخ دہرانا ہے. خواجہ خواجگان کے زمانے حیات ظاہرہ کے اندر میں، غوث الاعظم کے زمانے میں یا ان اولیاء کے زمانے کے اندر میں امت اس طریقے سے کٹی ہوئی تھی، تو پھر ان لوگوں نے خدمت کیا کی. محی الدین فرما دیا، پیرانے پیر حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کو محی الدین فرما دیا، اور میرے آقا جی کو اس ملک کے اندر میں معین الدین فرما دیا. دین کی مدد کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے. پھر کرے کیا جی؟ یا پیرانے پیر یا غریب نواز کیا کریں؟ تقریرہ بنا لیے، جماعتیں بنا کھول لیے، لائبریریاں. کیا کیوں انہوں نے؟ میرے آقا کے ارشاد کے مطابق میں کہ ہم نے صرف اس ملک کے اندر میں میرے آقا کی اخلاق حسنہ کے کروڑوں حصے میں کا ایک حصہ ہم اخلاق کو پیش کیے تو یہ قوم اس کی برکت سے پھر ایمان کو حاصل کرنے والی بن گئی کہ ایک سفر میں 90 لاکھ انسان ایمان کو قبول کیے. پھر خواجہ جی کرے کیا؟ وہ بھوکوں کو کھلائے، ننگوں کو پہنائے، پیاسوں کو پلائے. کس سے ہوگا؟ اپنی جان اپنے مال سے نہ چندے کرائے گی، رسی بھوکا پھاٹے گی. اب کیا ہوتا ہے؟ ان نظاموں کو بھی کہاں سے کہاں، کدھر سے کدھر لے کر چلے گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے غریب نواز کا کرم ہے کہ خانقاہ محمدی کے جہاں پر جو نظام چل رہے ہیں وہ تو اپنے اپنے نظام دینا چاہیے، وہی تو ہو رہا ہے نا. اس لیے اس کو یہ مت سمجھو کہ شروعات میں رخ ملا ہے تو جھونک دو اپنی جان و مال کو. یہ مت سمجھ لو کہ ہم بھی کچھ کر چکے ہیں، کرنا بھی ہمارے اندر میں شروع نہیں ہوا. ایک ایک پائی کو ان نظاموں کے اوپر، ان نسبتوں پر آقا کی نسبت کے اخلاق کے کڑوے حصے کا ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے یہی کیا. اور کیا تو اس کا اثر کیا ہوا؟ خواجہ خواجگان کے اخلاق کریمہ کے اس حصے کو ظاہر کرنے سے 90 لاکھ اسلام قبول کریں
تو خواجہ جی نے ان کی الگ ایک لسٹ بنا کر امریکہ سے جا کر نعوذ باللہ ڈالر تو نہیں دیے، سعودیہ سے ریال تو نہیں دیے، کیا کیے؟ آقا کے نعرے پاک کے مضبوط کرے، دین کو مضبوط کیا، اور وہی دین کی مضبوطی آج 800 برس تک بھی خدا کی قسم سے خواجہ خواجگار کا مرہون منت ہے کہ نہیں؟ مگر کیا چندے پر، نظاموں کو چندے پر چلاؤ، لوگوں کا مال اور اپنی جان یا اپنا جان لوگوں کا مال نہیں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ جس کے پاس میں جو کچھ بھی ہے 1 روپے کی صورت میں ہو کہ 1 کروڑ کی صورت میں، اس کا مقصد یہ ہو کہ مقصد مصطفیٰ اور امت کے لیے اور دین کو مضبوط کرنے کے لیے نال پاک سے امت کو جوڑنے کے لیے خرچ ہو جائے، اس کے استعمال کرو۔ اپنے چوچلوں پر خرچ کرنا، اپنے خواہشوں پر، یہ تو گزر جائے گی زندگی، ہم گزارنے کے لیے ہے، جینے کے لیے دنیا میں نہیں ہے، گزارنے کے لیے تو گزر جائے گی نا۔ اس لیے زندگی کا مقصد کیا بنانا ہے کہ وہ پائی خدا کی قسم بڑا قیمتی ہے، وہ پائی 1 روپیہ نہیں ہے، بلکہ وہ ڈائمنڈ ہیرا ہے جو میرے آقا کی امت کے لیے، آقا کی خوشنودی کے لیے خرچ ہو جائے۔ اس میں نہیں سب کرو میں دیکھتے رہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ خود جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ تو اس مقصد کے لیے ہے، اخلاق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ کرو گے نا تو نظر میں آ جاؤ گے، یہ نہیں ہوگا کہ 10 کروڑ پتی ارب پتی ہی اس کام نہیں، آقا کے پاس معیار نہیں ہے، بلکہ آقا تو یہ دیکھیں گے کہ میرا یہ امتی میری امت کے لیے کیا ہے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے۔